صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک مرتبہ جہنم دکھائی گئی۔ وہاں آپ نے مختلف لوگوں کو دیکھا جو مختلف گناہ کرنے والے تھے اور انہیں مختلف طرح کے عذاب ہو رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ آپ ان سے پوچھتے جاتے کہ یہ فلاں لوگ کون ہیں، ان کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، ان کا یہ کیا جرم ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں پھر سب عذابوں کا اس کی جو وجہ تھی وہ بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک عذاب ایک شخص کو یہ ہو رہا تھا کہ وہ شخص بیٹھا ہوا تھا، دوسرا شخص اس کے پاس آتا اور اس کے جبڑے کو ایک طرف سے اس کے پاس لوہے کا آنکس تھا اور اس کے ذریعے سے وہ اس کے جبڑے کو چیر دیتا، پیچھے گردن تک اس کے جبڑے کو چیر دیتا۔ ایک سائیڈ سے یہ کام کرتا، پھر دوسری طرف اس کے ساتھ یہ کرتا۔ اتنی دیر میں پہلا جبڑا وہ ٹھیک ہو چکا ہوتا تھا، پھر پہلے جبڑے کے پاس آ کر اس کے جبڑے کو چیرتا، پھر دوسرے جبڑے کو چیرتا، اور جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عذاب اس کو قیامت تک ہمیشہ کے لیے ہوتا رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے جب اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ اس کا جرم کیا تھا، اس کو عذاب یہ کیوں ہو رہا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ شخص تھا جو جھوٹ ایک گھڑتا تھا اور اسے لوگوں کے درمیان پھیلا دیتا تھا۔ اس کا پھیلایا ہوا جھوٹ ہر طرف پھیل جاتا تھا۔ یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، جھوٹی خبریں پھیلانے کی وجہ سے اس شخص کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ ناظرین، اگر ہم آج کل کے دور میں دیکھیں تو یہ سوشل میڈیا کسی بات کو پھیلانے کا ایک بہت ہی ایسا یعنی آسان ذریعہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو پھیلانا چاہتے ہیں، بس اس کو ایک بار ہم شیئر کر دیں سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم تک، تو وہ پلک جھپکنے میں وہ خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات جھوٹی ہوتی ہے، ہم اس کو تحقیق کیے بغیر آگے پھیلا دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بات تو سچ تھی ہی نہیں، اور ہم یہ کہہ کر جو ہے نا وہ ایکسکیوز کر لیتے ہیں کہ یہ میرے پاس تو ایسے ہی آئی تھی، تو میں نے اس کو جسٹ فارورڈ بس کر دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ دیکھیں کہ ہمارا کام ہر سنی سنائی، ہر دیکھی دکھائی بات کو آگے پھیلا دینا نہیں ہوتا ہے جب تک ہم اس کی تحقیق نہ کر لیں۔ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ تو خاص طور پر ایسی باتیں جن کے بارے میں ہمیں یقین نہ ہو اور شک ہو رہا ہو کہ یہ پتہ نہیں سچ ہے یا نہیں، تو ہمیں اس کو آگے پھیلانے میں بڑا ہی محتاط ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں، گزشتہ سالوں میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ہیں، پاکستان کے محسن ہیں، ان کی وفات کی خبر آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی بار سوشل میڈیا پر پھیلی، لیکن بعد میں پتہ چلتا کہ وہ تو فوت ہی نہیں ہوئے ہیں، وہ تو زندہ ہیں۔ 3-4 مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی وفات کی خبر بہت پورے یعنی فیس بک پر پھیلی ہوئی ہے، لوگ انا للہ پڑھ رہے ہیں، بعد میں پتہ چلتا کہ وہ تو زندہ ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ بعد میں جب ڈاکٹر صاحب واقعی فوت ہوئے اور یہ خبر آئی تو اس وقت یقین نہیں آ رہا تھا کہ پہلے کتنی دفعہ لوگ جھوٹ بول چکے ہیں، تو پتہ نہیں اب بھی جھوٹ ہی نہ ہو۔ تو یہ دنیا میں جھوٹ بولنے کا نقصان ہے۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، اگر وہ کبھی سچ بھی بولے تو لوگ اس کی بات کا یقین نہیں کرتے کہ یہ تو جھوٹ بولتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی جھوٹ ہی بول رہا ہو، یہ خبر بھی اس کی جھوٹی ہو۔ تو اس لیے ناظرین، ہمیں آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی اور دنیا میں بھی اپنا اعتماد بحال رکھنے کے لیے ہمیشہ سچی بات کرنی چاہیے، اور کوئی بھی خبر جو ہمارے سامنے آتی ہے جب تک ہم اس کی تحقیق نہ کر لیں، اس کو آگے پھیلانے سے اجتناب ہمیں کرنا چاہیے۔